الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ماہ رمضان آ رہا ہے، لہذا ہم آج چاہتے ہیں کہ کچھ ویڈیو میں آج زکوٰۃ کے بارے میں ویڈیو بنائی جائے کہ لوگ زکوٰۃ نکالیں اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، گناہ گار یا مشرکین یا کفار، فَإِن تَابُوا، وہ کفر سے، شرک سے، گناہوں سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَہُم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا راستہ نہ روکیں۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 5 ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، نماز نہیں پڑھے گا، تو اس کا راستہ روک لیا جائے گا، یعنی کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے، خلیفے کا کام ہے ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ راستہ روکے، یعنی جہاد کرے۔ اور اسی آیت کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے۔ کچھ لوگ انہوں نے انکار کر دیا کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ نکالتے تھے تو ابو بکر صدیق خلیفہ بنے ہیں تو اس کو ہم نہیں دیں گے، حکمران کے پاس، امیر وقت کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس جمع نہیں کروائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ بھائیو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فَخَلُّوا سَبِیلَہُم، ان کا راستہ کون روکے گا؟ صاف ظاہر کوئی طاقتور ہستی ہوگی جو روکے گی نا، امیر ہوگا یا خلیفہ ہو تو وہ ان کا راستہ روکے گا اور ان کو پریشان کرے گا، ان کے ساتھ جہاد کرے گا، اور ان کا راستہ تب کھولے گا جب وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے میرے بھائی۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے ایسے شخص جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا راستہ روکنا ہے، یعنی اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان کو سزائیں دینی ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت سورۃ توبہ یہی صورت ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، فَإِن تَابُوا، اگر وہ کفر سے، گناہوں سے، نفاق سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، اس کے بعد وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت نے بالکل کلیئر کر دیا کہ جو شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، یا زکوٰۃ تو نکالتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس قرآن مجید کی آیت نے کہہ دیا کہ جب یہ دونوں کام کرے گا، نماز بھی پڑھے گا اور زکوٰۃ کی دے گا، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، اس کے بعد وہ تمہارا دین کے اندر بھائی ہے۔ تو دینی بھائی بننے کے لیے، اسلامی بھائی بننے کے لیے، اسلام کے بھائی چارے میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ دو کام کرے کہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ دینی بھائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے، اس پر غور کریں، سورۃ توبہ اور آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، دین کا بھائی تو وہ بعد میں بنے گا، ورنہ وہ دینی بھائی نہیں ہے، وہ کفر پر ہوگا، اس کی موت شرک یا نفاق یا کفر پر ہوگی جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، دیکھیں آپ آگے، یہ سورت قرآن مجید کی فصلت ہے اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمشرکین، مشرکین کے لیے ویل ہے،
ویل ایک وادی ہے، جہنم کا طبقہ ہے کہ وہ ویل میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا وہ شخص جو مشرک ہے۔ اور آگے اس کی تفصیل بتائی کہ یہ کون سے مشرک ہیں جو ویل میں ہوں گے، ویل کی وادی میں ہوگا، جہنم کا جو طبقہ ویل ہے اس میں، اس علاقے میں ہوگا، کہتا ہے کہ وہ مشرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی یہ کون سا مشرک ہے، یہ کون سا شرک کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ مشرک ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور وہم بالآخرۃ ہم کافرون، گویا کہ آخرت پر اس کو یقین ہی نہیں تھا، وہ آخرت کا ہی منکر تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا نہ آخرت پر یقین ہے اور نہ ہی وہ شخص، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ مشرک ہے۔ ویل للمشرکین، ان مشرکین کے لیے ویل ہے، لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت میں وہ، آخرت کا بھی وہ منکر ہے۔ تو یہ سورۃ فصلت آیت نمبر 36 اور 7ویں میں بتا دیا کہ وہ تو مشرک ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11ویں آیت نے بتا دیا کہ وہ اب تم جب یہ دے گا، دونوں کام کرے گا، تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ اور 5 نمبر آیت سورۃ توبہ کی اس نے بتا دیا کہ اس کا راستہ روکو، یعنی اس سے جہاد کرو، ان کو تکالیف دو، ان سے لڑو جب تک وہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہ ادا کریں۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ ویل لکل کے اندر بھی ہے نا، الذی جمع مالا وعددہ، یہ تو وہ شخص ہے جو مال کو جمع کرتا تھا اور گنتی کرتا رہتا تھا مال کو، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سوچتا تھا گویا کہ یہ اس کا مال جو ہے نا قبر میں بھی اس کے ساتھ، قیامت کے دن بھی اس کا ساتھ دے گا۔ وہ تو چلا جاتا ہے دنیا کے اندر، مال چلا جاتا ہے جب بندہ مرتا ہے نا، گھر کے اندر ہی، وہ آگے نہیں چلتا جنازے کے ساتھ۔ اور جن کے لیے مال اکٹھا کیا وہ اولاد ہے، مال انسان کا گھر تک ہی رہ جاتا ہے، جب جنازہ اس کا اٹھتا ہے تو مال گھر کے اندر ہی رہ جائے گا۔ پھر اس کی جن کے لیے مال اکٹھا کیا وہ اولاد ہے، وہ صرف اس کی قبر تک جائیں گے، قبر سے وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور پھر اسی وقت مال کے اوپر وہ بیٹی اولاد لڑتے ہیں، جائیدادوں کے اوپر لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ جو باپ نے ملکت چھوڑی۔ اور اس کے جو اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جوئی کے لیے جو اس نے اعمال کیے، جو نیک اعمال اور صالح کیے، وہ واپس نہیں آتے قبر کے بعد، دفنانے کے بعد، وہ دفنانے کے بعد بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ اس کے حقیقی دوست تو وہی ہے نا، اولاد چھوڑ کے آ گئی، مال بھی چھوڑ کے آ گیا، اس کا وفادار کون بنا؟ آگے مسلسل اس کے ساتھ کون ہوگا؟ زکوٰۃ، نماز اور سچ بولنا، نیکی کے کام اس کے کام آئیں گے، اور وہ اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، قیامت تک چلیں گے۔ اور جن کے لیے نیکیاں نہیں کی اس نے، مال جمع کیا، وہ تو قبر کے جنازہ پڑھنے کے بعد قبر سے واپس آ گئے، اور مال تو گھر میں ہی رہ گیا، وہ آگے بھی اس کے ساتھ نہیں چلا۔ تو ہم کس چیز کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ جو ہم سے بے وفا ہوں گے، واپس مڑ کے آ جائیں گے، یا ہمارے ساتھ چلیں گے نہیں، اور جو کام نیکی کے چلیں گے، قبر میں کام آئیں گے، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ان کے لیے۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ نکالو نہیں تو یہ بہت بڑا جو ہے نا عذاب ہو گیا قیامت کے دن۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن مجید کے اپنے فتویٰ بھی سن لی، یہ فتویٰ میری نہیں ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دینی بھائی تو بعد میں بنے گا وہ، ورنہ دینی بھائی نہیں ہے۔ دینی بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ غیر مسلم ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اے لوگوں جو بخل کرتے ہیں اور مال کو اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا کام ہے کہ ہم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، لیکن ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَوَّ شَرٌ لَهُمْ، وہ ان کے لیے تو شر ہے، شر۔ فَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ جو ہے نا اس کو توق پہنایا جائے گا، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فتح الباری کے اندر، سانپ بن کر اس کو وہ ڈنگ مارتی رہے گی، وہ خزانہ جو اللہ کے راستے میں مال جو اس نے پیچھے چھوڑا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو سانپ کی صورت میں بن کر اس کو ڈنگ مارتا رہے گا اور کاٹتا رہے گا۔ تو لہٰذا مال کے معاملے میں بھائی اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ جس اللہ نے دی آپ کو، جس اللہ نے آپ کو عقل دی، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے، جس اللہ پاک نے آپ کو آنکھیں دی، جس اللہ پاک نے آپ کو اعضاء دیے، ان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اعضاء کو آپ استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں نکالتے، اور وہ بھی کس میں تقسیم ہوگا؟ غریبوں اور مساکین کو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غریب و مساکین کے اندر دے دو تاکہ دنیا کے اندر کرپشن ختم ہو، غریبوں کو ان کا حصہ دے دیں۔ وفی اموالکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، وہ سوال کرنے والے اور وہ جو لوگ سوال نہیں کرتے، اے لوگوں تمہارے مال کے اندر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ وفی اموالکم حق، تمہارے مال کے اندر حق ہے ان لوگوں کا، للسائل جو سوال کرتے ہیں، والمحروم جو سوال نہیں کر سکتے، زبان سے گونگے ہیں یا اس طرح سے اور چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان کا حصہ ہے تمہارے مالوں کے اندر، وہ ان کا مال کا حصہ نکالو اور ان کو حصہ دے کر آ جاؤ۔ تم اگر مال کا حصہ نہیں نکالتے، 2.5% زکوٰۃ کی صورت میں نہیں نکالتے، تو ان کا جو ہے حصہ نہیں دیا تو آپ لوگ تو غاصب ہوں گے، ظالم ہوں گے قیامت کے دن۔ اور کب تک یہ زندہ رہو گے، مال سے فائدہ اٹھاتے رہو گے؟ 60 70 سال، 80 سال، 90 سال مشکل، کیونکہ اس امت کی عمر تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 60 سال ہوگی۔ پھر اس کے بعد تو بیماریاں بندے کو لگ جاتی ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، کسی کو کینسر، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے بچنے کے لیے آگے کچھ لے چلیں، وہ کچھ کام کریں جو ہمیں قبر میں بھی کام آئیں۔ ہم ان چیزوں کے لیے مر مٹتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بس دنیا میں ہی جو کچھ رہ جائے، آخرت کے لیے جو چیز کام آئے گی اور اس کو لینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ نیکیاں کمائیں میرے بھائیوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ایسے لوگ دینی بھائی نہیں، ایسے لوگ شرک والے ہیں، ایسے لوگ آخرت کے منکر ہیں، ایسے لوگوں کو سانپ ڈنسے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ الذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو اکٹھا کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں غربا میں تقسیم نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنی یہ قرآن مجید کے اندر یہ آیات ہیں۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو صدقات ہیں، یہ زکوٰۃ کو عربی کے اندر صدقہ بھی کہا گیا ہے، یہ فرض ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کو کئی نام ہے زکوٰۃ کے، زکوٰۃ بھی نام ہے اس کا، اور اس کو صدقہ بھی کہا گیا ہے، اور وہ قرآن مجید کے اندر یہ نام مل رہا ہے۔ یہ سورۃ توبہ اور آیت نمبر 60 ہے، 60 آیت نمبر 60 ہے۔ انما الصدقات للفقراء، اے لوگوں صدقہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ فقیروں کے لیے ہے، فقراء المسلمین والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے۔ فقراء جو بہت محتاج ہیں، اور مساکین وہ لوگ ہیں جو کماتے تو ہیں لیکن پھر بھی گزارا پورا نہیں ہوتا۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے، خلیفے کی طرف سے عامل لوگ بھیجے جاتے تھے جو مختلف علاقے میں جاتے تھے اور ان سے وصول کر کے لاتے تھے۔ تو ان کے اوپر بھی خرچہ ہوگا، ان کی جو ہے نا سیلری، تنخواہیں وغیرہ جو عامل ہوں گے۔ تو یہ عاملین کون ہوگا؟ یہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے تھے جب خلافت کا نظام ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عامل بھیجے جاتے تھے، وہ وصولی کرنے جاتے تھے مختلف علاقوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عاملین کے اوپر، ان کے بال بچوں کے اوپر، تنخواہ کے اوپر بھی خرچہ ہوگا۔ صدقات محتاجوں میں، مساکین میں، اور عاملین علیہ جو وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو اس جو ہے نا وہ نوکریاں وغیرہ کریں گے، یہ چیز ان کے اوپر۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور لوگوں کی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ اسلام کی طرف جھکاؤ تھوڑا سا ہوتا ہے، تاکہ ان کی بھی مدد کی جائے، تاکہ وہ اسلام پر جو ہے نا وہ مزید یقین کر لیں اور اسلام کی طرف
लाने के लिए भी लोगों के ऊपर खर्चा करें। वह फिर रकाब, और वो लोग जो गुलाम हैं या जो है ना कैदी हैं, कैद के अंदर पड़े हुए हैं, बेगुनाह हैं, उनको छुड़ाने के लिए। वल गारमीन वफ़ी सबीलिल्लाह, और जो है ना मकरूज़ हैं वो लोग, कुछ लोग हैं जो मकरूज़ होते हैं, कर्ज़ा उनके ऊपर जो है ना वो काफ़ी होता है, वो परेशान, कर्ज़े की वजह से परेशान होते हैं, उनके घर वाले परेशान होते हैं कि इनके अंदर भी खर्च करो। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ताला के रास्ते में मसाजिद हैं, मदारस हैं, और इस तरह से जो है ना, और जो है ना उनके ऊपर वबन सबील, और मुसाफिरों के अंदर, जो मुसाफिर आते हैं, इस्लाम के अंदर मुसाफिर लोग आते थे, मेहमान लोग आते थे खुलफा के पास, तो यहाँ उनके ऊपर फ़रीज़तम मिन अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है ये फ़रीज़तम मिन अल्लाह, ये सदका फ़रीज़ा है, और फ़रीज़ा जो सदका है वो वही है जिसको हम ज़कात भी कहते हैं। तो यहाँ पर फ़रीज़तम मिन अल्लाह, अल्लाह ताला ने बता दिया ये सदकात वो हैं जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हैं। ये सूरत तौबा आयत नंबर 60 है। मालूम हुआ वो सदका जो फ़र्ज़ है उसको दूसरा नाम ज़कात है। तो ये इनके ऊपर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, फ़ुक़रा एक, दूसरा मिस्कीन, तीसरा आमिलीन, चौथा मुअल्लफ़त क़ुलूब, पाँचवां रकाब, छठा गारमीन, सातवां फ़ी सबीलिल्लाह, और आठवां वबन सबील। 8 अल्लाह तबारक व तआला ने मसारफ़ बताए कुरान मजीद में। ये सूरत तौबा आयत नंबर 60 है। अब जब के ये हज़रत अबू बकर ने जहाद किया, ठीक है ना, तो लेने वाले कौन होगा? मुस्लिम होगा। कोई अबू बकर बरेलवी और देवबंदी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, हनफी नहीं था। अबू बकर मुस्लिम था मेरे भाइयों। तो ये अबू बकर जब खलीफा था तो उन्होंने लेना शुरू किया। अब ये है कि जो खलीफा नहीं होगा तो उसका कायम मकाम होता है, वो होता है अमीरुल मुस्लिमीन। वो जो अमीर होता है मुस्लिमीन का, उनके पास जमा कराना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया है कि खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे सूरत तौबा आयत नंबर 103 में है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, इनके माल में से सदका आप ले लिया करें। खुद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायम मकाम खलीफा होता है। अगर कहीं पर खिलाफत का निज़ाम ना हो तो फिर आप मुस्लिमीन का जो अमीर है उसके पास जमा करवाएं, खुद न दें। वो उसका खुद देने से ये फ़ायदा नुकसान होता है कि हर बंदा गुरबा को अपने पड़ोस के अंदर देना शुरू कर दे, तो उसमें ये मेरे भाइयों नुकसान होता है कि जो बहुत गुयूर और गैरतमंद लोग होंगे और ज़रूरतमंद भी होंगे, तो वो जब उनसे बंदा वो लेगा नहीं कि अगर मैंने इनसे पैसे ले लिए तो इनके बच्चे मेरे बच्चों को ताना देंगे। तो ताना ज़नी से बचने के लिए वो जो अगर अमीर के पास जमा कर दिया जाए या जो खलीफे के पास, तो उसमें वो जैसे हुकूमत स्कॉलरशिप देती है, तो वो बच्चे और जो स्कूल में कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हुकूमत का पैसा लेते हुए शर्माते नहीं हैं और कोई उनको ताना भी नहीं देगा। लेकिन वैसे इनफरादी तौर पर बंदा निकाले तो उनके बंदों को ऊपर एक तो एहसान जतलाया जाएगा और देने वाले के बच्चे लेने वाले बच्चों को शर्मिंदा करेंगे और उनकी हितक इज़्ज़त होगी। वो जो है ना उनका जो इज़्ज़त है वो अपनी फील करेंगे कि जो है ना हमारी इज़्ज़त डाउन हो रही है। इसलिए इस्लाम ने फिर ये कहा कि नहीं, इनको अमीर के पास जमा करा दिया करो। तो मेरे भाइयों, ये कुछ ज़कात थी, इस बारे में हमने आप लोगों को बताया, कुरान हदीस के साथ बताया कि कुरान और सारी तकरीबन ज़्यादातर मैंने कुरान मजीद की आयत ही आप लोगों के सामने पढ़ी हैं। तो ये रमज़ान आ रहा है तो इसमें आप ज़रूर निकालें और अमीरुल मुस्लिमीन के पास जमा करवाएं। इनफरादी देने से आप बचें। और जिन्होंने कहा था ना कि इनफरादी हैसियत से हम देंगे, तो देखा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके साथ जिहाद किया नहीं कि हमें देंगे, लेकिन उस वक्त खिलाफत थी। अब खिलाफत नहीं है तो उस खलीफे का कायम मकाम अमीर होता है और अमीरुल मुस्लिमीन होगा। अमीरुल बरेलवी और अमीरुल देवबंदी नहीं या अमीरुल शिया नहीं, उसको जमा नहीं कराएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न बरेलवी थे, न देवबंदी थे, न शिया थे, वो तो मुस्लिम थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں۔ تو صحابہ کرام سارے کے سارے مسلمین تھے۔ تو یہ لوگوں مسلمین کے ساتھ چمٹو، قرآن مجید کو پکڑیں آپ، اور کونوا مع الصادقین، جو لوگ سچ بولنے والے ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث بتاتے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ یہ قرآن مجید کے احکامات ہیں، لہذا مسلمین کے امیر کے پاس جمع کروائیں اور زکوٰۃ، تاکہ غربا جو مسلمین میں سے ہیں، جو مسلمین غریب ہیں اور مساکین ہیں، وابن السبیل ہیں اور غارمین ہیں، ان میں وہ تقسیم کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہمیں قرآن مجید کے آیات پر، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر بھائی۔